فیاض مسترمانہ انداز میں زخمی کی طرف جھپٹا، لیکن عمران وہیں کھڑا رہا۔ معمولی اعصاب کا آدمی تو بوکھلا کر نہ جانے کس حال کو پہنچ گیا ہوتا۔ پتھر توڑنے کا مشورہ اسی نے تو دیا تھا۔ دفعتاً فیاض ہاتھ اٹھا کر چیخا، فون کرو ایمبولینس کے لیے۔ انہوں نے لائبریری میں فون دیکھا تھا۔ عمران لائبریری میں آیا اور سول ہاسپٹل کے نمبر ڈائل کیے۔ پھر مڑ کر دیکھا، ایک کانسٹیبل اس کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا اور دروازے پر اس طرح جم گیا تھا جیسے خدشہ ہو کہ عمران نکل بھاگے گا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر دوسری طرف سے بولنے والے کو محکمہ سراغ رسانی کی طرف سے پیغام پہنچایا اور کوٹھی کا پتہ بتا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ لائبریری کے وسط میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً وہ کتابوں کی الماری کی طرف مڑا، پھر شاید کوئی کتاب نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کانسٹیبل نے کھکھار کر کہا، نہیں جناب، آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اوہ شکریہ، میں بھول گیا۔ عمران مڑ کر مسکرایا اور سیدھا کانسٹیبل کی طرف چلا آیا۔ آدمی تو معقول معلوم ہوتے ہو، اس نے کہا۔ کانسٹیبل اٹینشن ہو کر سامنے دیکھتا رہا، خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ آپ عمارت سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ کپتان صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ یہی کہ آپ کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ معقول بات ہے، اچھی بات ہے، تو پھر ہم وہیں واپس چلتے ہیں۔ عمران لائبریری سے نکل کر پھر اسی کمرے میں آیا جہاں زخمی کو چھوڑا تھا۔ یہاں قبرستان کا سا سناٹا طاری تھا۔ زخمی بے حس و حرکت نظر آیا۔ فیاض جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا جھپٹ کر عمران کے قریب آیا اور کوٹ کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیتا ہوا بولا، وہ مر گیا، مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ تم نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ فیاض نے کالر کو دوبارہ جھٹکا دیا اور عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے دباتا ہوا بولا، ہوش میں رہو۔ کالر پر فیاض کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور عمران نے بآسانی اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب وہ بھی بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تم اس کی موت کے ذمہ دار ہو، فیاض چیخا۔ بالکل احمقانہ خیال ہے، میں نے اس پتھر کے سلسلے میں صرف اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ اس سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اسے توڑنا ہی شروع کر دے۔ اور پھر یہ تو سوچو کہ تم اسے بکواس سمجھتے تھے لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ پراسپیکٹنگ کا تجربہ رکھتا ہے۔ اس نے پتھر کی ہیئت سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کیا ہے، ورنہ شاید وہ بھی تمہاری ہی طرح اسے بکواس سمجھتا، لیکن اس کے اندر آتش گیر مادہ تھا۔ فیاض غرایا۔ پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ یہاں تمہاری تصویر کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تم غلط کہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اجنبی تھا، گونگے نوکر سے تصدیق کر چکے ہو سکتا ہے تم یہاں کبھی نہ آئے ہو، باہر ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں۔ غالباً تم اس بوڑھے آدمی کے متعلق گفتگو کر رہے ہو، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تو پھر؟ کچھ نہیں، باہر کی ملاقاتوں کے تذکرے پر کچھ شبہ ہوا تھا، عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا لاپرواہی سے بولا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ غالباً وہ اپنے محکمے کے ماہرین کو فون کرنے کے لیے گیا تھا۔ کانسٹیبل دروازے پر آ جمے۔ عمران جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فیاض پھر واپس آ گیا اور عمران نے اس سے کہا کہ وہ بھی ایک کال کرنا چاہتا ہے۔ کسے کی جائے گی؟ فیاض نے بے رخی سے پوچھا۔ پچھلے ہفتے والی محبوبہ کو۔ نہیں، تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیاض، میں مجبور ہوں۔ خیر، عمران ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ویسے موقع کا منتظر رہا اور آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اسے لائبریری تک پہنچنے سے کون روک سکتا تھا؟ تیزی سے لائبریری میں داخل ہو کر دروازہ بولٹ کر دیا۔ ساتھ ہی فیاض کی چیخ بھی سنی، دوسری طرف جاؤ، نکل کر جانے نہ پائے۔ پھر دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ عمران جانتا تھا کہ لائبریری میں نکاسی کا دروازہ بھی موجود ہے جو غالباً عقبی پارک میں کھلتا ہوگا، لیکن اسے اس سے کیا سروکار؟ وہ سیدھا فون کی طرف گیا، بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، عمران اسپیکنگ۔ سر سلطان سے کہو میرے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کی ضرورت ہے۔ 2 لاشوں کے سلسلے میں مجھ پر کسی قسم کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کام آدھے گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے۔ ضمانت نامہ وہ اپنے اسٹینو سے بھجوائیں۔ پتہ ہے نمبر 43 عالمگیر روڈ۔ جلدی کرو۔ سلسلہ منقطع کر کے وہ دروازے کے قریب آیا جس پر شاید زور صرف کیا جا رہا تھا۔ کپتان صاحب، عمران نے مغموم لہجے میں کہا، میں کہیں بھاگا نہیں ہوں۔ وارنٹ کے بغیر تم مجھے گرفتار نہ کر سکو گے۔ اگر میں نے سلیمان کو اطلاع دے دی کہ شاید میں رات کا کھانا گھر پر نہ کھا سکوں تو اس میں کون سی مصیبت آ گئی؟ دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فیاض باہر سے غرایا۔ یہ لو، عمران نے بولٹ گرا دیا اور اگر پھرتی سے ایک طرف ہٹ نہ گیا ہوتا تو وہ دونوں کانسٹیبل اسی پر آ گرتے جو باہر سے دروازے پر زور آزمائی کرتے رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ اگر فیاض موجود نہ ہوتا تو وہ اس حادثے کے بعد عمران کی ہڈیاں ہی توڑ دینے کی کوشش کرتے۔ بہرحال وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اٹھ گئے۔ تم نے کس کو فون کیا تھا؟ سلیمان کو، عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا، لیکن تم یقین نہ کرنا۔ اچھا، کمرے میں واپس چلو۔ وہ لاش والے کمرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔
میں نے انکار کب کیا ہے کپتان صاحب، عمران نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں آ کر اس نے ایک اسٹول سے پتھر اٹھا کر فرش پر ڈال دیا اور خود اس پر بیٹھ کر اونگھنے لگا۔ فیاض نے مزید کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس گاڑی پہنچ گئی لیکن اسے واپس کر دیا گیا۔ فیاض اپنے محکمہ کے آدمیوں کا منتظر تھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ آ گئے۔ تکنیکی کارروائی شروع ہو گئی۔ دھماکے کے ساتھ پھٹنے والے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کیے گئے، لاش کی تصویریں لی گئیں اور دوسری تفصیلات لکھی جاتی رہیں۔ عمران کانسٹیبلوں کے لیے اجنبی رہا ہوگا لیکن فیاض کے محکمہ والوں کے لیے نہیں تھا، اور یہاں اس کی موجودگی بھی ان کے لیے باعث حیرت نہیں تھی، کیونکہ قریب سبھی جانتے تھے کہ بعض الجھاوے فیاض کو عمران ہی کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب ساری کارروائیاں ختم ہو چکیں تو عمران نے کہا، کپتان صاحب کچھ میرے کہنے سے بھی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میری تصویر کے فریم پر انگلیوں کے نشانات کی تلاش اس مرض کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اس اسٹول پر بھی جس پر جوتا رکھا ہوا ہے۔ اس کے محکمے کے لوگ اب تصویر اور جوتے کی طرف متوجہ ہوئے، پھر حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر تصویر کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے۔ فریم اور اسٹول پر پاؤڈر چھڑک کر تصویریں لی گئیں۔ عمران سوچ رہا تھا، ابھی تک سر سلطان کا اسٹینو نہیں آیا۔ اگر یہاں سے سیدھا محکمہ سراغ رسانی کے دفاتر تک جانا پڑا تو بڑی دشواری کا سامنا ہوگا، لہٰذا فیاض کو کچھ دیر تک اور الجھائے رکھنا چاہیے۔ اوہو، اس گونگے کو تو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اس نے فیاض سے کہا۔ کیوں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ وہ گونگا نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے تم ہی تو تھے جس نے اس کے گونگے ہونے کے امکانات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ڈھونگ معلوم ہوتا ہے، ذرا اسے پھر بلواؤ۔ فیاض نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور خود پھر عمران کو گھورنے لگا۔ عمران کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ گونگا وہاں پھر لایا گیا۔ عمران نے فیاض سے کہا، ذرا ایک محدب شیشہ تو دینا۔ ماتحتوں میں سے ایک نے محدب شیشہ اس کی طرف بڑھایا، جسے لے کر وہ گونگے کے قریب آیا اور اشارے سے کہا کہ وہ اپنی زبان باہر نکالے۔ تھوڑی دیر تک محدب شیشے کی مدد سے اس کی زبان کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسی سے بولا، امے جاؤ، کیوں الو بناتے ہو؟ اچھا یہی بتا دو کہ کس عمر میں گونگے ہوئے تھے؟ وہ کسی ہونک کی طرح منہ اٹھائے کھڑا رہا۔ دیکھو دوست، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیپٹن فیاض ہے، گدھوں کو بھی رینگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تم تو خیر آدمی۔ کیا بکواس شروع کر دی؟ فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ پوری سچویشن سمجھا رہا ہوں۔ وقت برباد کر رہے ہو ہمارا۔ لوگوں نے زندگیاں برباد کر لی ہیں، اس چکر میں تم وقت کی بات کر رہے ہو۔ بے زبان لوگ عموماً بے حد زبان دراز ثابت ہوتے ہیں۔ ایک صاحبہ کی شادی سے قبل سنا تھا کہ بہت بے زبان واقع ہوئی ہیں، لیکن ان کے شوہر کا یہ عالم ہے کہ کانوں میں روئی ٹھونسے پھرتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ تمہارے ساتھ نہیں تو کیا پیدل جاؤں گا، یہاں ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ میرے دفتر چل رہے ہو تم، کوئی مذائقہ نہیں، وہاں تو ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ فیاض نے کچھ کہے بغیر بوڑھے کو اشاروں سے سمجھانا شروع کیا کہ اس کا مالک مر چکا ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا، پھر دہاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ فیاض نے تینوں کانسٹیبلوں سے کہا، تاوقتیا دوسرے کانسٹیبل وہاں نہ پہنچے، انہیں وہیں رک ٹھہرنا پڑے گا، کسی کو بھی اندر نہ آنے دیں اور بوڑھے پر بھی نظر رکھیں۔ عمران سوچ ہی رہا تھا کہ اب جانا ہی پڑے گا اس کے دفتر تک، خیر دیکھا جائے گا۔ وہ برآمدے تک آئے، پھر زینے طے کر کے پورچ میں پہنچے ہی تھے کہ ایک کار کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سر سلطان کی گاڑی تھی، عمران پہچانتا تھا۔ پھر سر سلطان کے اسٹینو کی شکل بھی دکھائی دی، وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ضمانت نامہ عمران کو تھماتے ہوئے کہا، صاحب نے کہا ہے ادھر ہی لانا۔ عمران نے ضمانت نامہ فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ فیاض نے اس پر نظر ڈالتے ہی اتنی سختی سے دانت بھینچے کہ جبڑوں کی درد دیدیں تک ابھر آئیں۔ دیدیں تک ابھر آئیں۔ ہوں تو اسی لیے فون کیا تھا، وہ عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ چند لمحے گھورتا رہا، پھر شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دے کر بولا، خیر، اور دوسری طرف مڑ گیا۔ لیکن میں چلوں گا تمہارے ہی ساتھ، عمران مسکرایا۔ صاحب نے سر سلطان کا اسٹینو جملہ پورا نہ کر سکا، کیونکہ عمران جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ دیر بعد وہیں پہنچوں گا۔ سر سلطان کا اسٹینو چلا گیا اور عمران فیاض کی گاڑی میں آ بیٹھا۔ فیاض خاموش تھا، بھویں تنی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسٹیئرنگ سنبھال کر اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ عمران نے کچھ دیر بعد کہا، پوسٹ مارٹم ہونے سے پہلے ہی لاش کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنا مت بھولنا، اور گونگے کے انگلیوں کے نشانات بھی، فائدے میں رہو گے، اور اگر اسی طرح کمسن محبوباؤں کی طرح اینٹھے رہے تو مستقبل تاریک ہو جائے گا، سمجھے جانے پدر۔ بکواس بند کرو، فیاض غرایا۔ فارسی میں مینڈک کو کیا کہتے ہیں؟ دفعتاً فیاض نے گاڑی روک دی اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اتر جاؤ نیچے۔ اس عمر میں فارسی کے نام پر غصہ آنا ہی چاہیے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اتنے میں قریب سے ایک مونگ پھلی والا گزرا اور عمران نے ہاتھ باہر نکال کر ہانک لگائی۔
اے چھٹانگ بھر مونگ پھلی تو دیتے جانا، تم نہیں اترو گے۔ فیاض آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک چھٹانگ انہیں بھی دینا۔ عمران نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ مونگ پھلی والا قریب آ کر ترازو سنبھالنے لگا۔ اسی وقت فیاض نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی دائیں سے آگے بڑھ گئی۔ جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا تھا بکے جا رہا تھا، اور عمران اس طرح خاموش تھا جیسے سچ مچ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہو۔ آخر تھوڑی دیر بعد بولا، وہ مونگ پھلی والا تمہیں اس سے زیادہ گندی گندی گالیاں دے رہا ہوگا، لہٰذا میرا بولنا ہی بیکار ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خاموش رہو۔ فیاض حلق کے بل چیخا اور اسے کھانسی آنے لگی۔ جانے من اسٹیئرنگ پر دھیان رکھو، عمران جلدی سے بولا۔ ضمانت ہو جانے کے باوجود بھی میں تمہیں 24 گھنٹے تک بند رکھ سکتا ہوں، سمجھے؟ فیاض کھانسیوں پر قابو پانے کے بعد بولا۔ کوشش کرو، عمران نے کہا، اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، مجھے یہیں اتار دو۔ فیاض نے گاڑی روک دی اور جب وہ دروازہ کھول کر اترنے لگا تو بولا، ضمانت اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اس کیس کے سلسلے میں تمہیں ہر وقت ہیڈ کوارٹر طلب کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اپنے فلیٹ تک ہی محدود رہنا۔ لکھ کر بھیج دینا، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ بے دھیانی میں کسی سے ٹکرایا، نظر اٹھائی تو ایک لحیم شہیم آدمی کو گھورتے پایا اور کوئی چیز بائیں پہلو میں چبھتی محسوس کی۔ فیاض کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ قداور آدمی نے کہا، یہ ریوالور ہے۔ اچھا، عمران خوش ہو کر بولا، میں نے آج تک نہیں دیکھا، ذرا دکھانا تو۔ پہلو میں چبھنے والی چیز کا دباؤ بڑھ گیا اور وہ آدمی بولا، چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہو۔